الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی نے جس طرح بعض مقامات کو دیگر بہت سے مقامات پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح بعض اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. چنانچہ جن اوقات کو اللہ نے دیگر اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، جو انشاءاللہ العزیز آج 27 تاریخ ہے چاند کے حساب سے ذی القعدہ کی. 2 دن کے بعد پیر سے غالب گمان یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. ذی الحجہ کی عظمت اور فضیلت سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے اس لیے آ جانا ضروری ہے تاکہ کہیں ہم اس مبارک مہینے سے غافل نہ رہ جائیں. میں اللہ رب العزت کی توفیق سے کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ نفلی اعمال اور عبادت کے لیے بہتر اگر کوئی مہینہ ہے تو ذی الحجہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر اس کے شروع کے جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یہ دن اور رات بڑی مبارک ہے، راتیں اور اس کے دن بھی بڑی فضیلت والے ہیں. علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں ذی الحجہ کے مختلف فضائل بیان کیے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آج کی مختصر سی نشست میں اسے عرض کیا جائے. مثلا ذی الحجہ کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے محترم اور مبارک بنایا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. حق تعالی نے کائنات کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش سے بھی پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سال بھر کے 12 مہینے ہوں گے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے خاص طور پر عظمت والے، فضیلت والے، حرمت والے ہوں گے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. حق تعالی نے 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں پر بہت ہی زیادہ فضیلت، عظمت اور حرمت عطا فرمائی. اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟
حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ نمبر 1، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ نمبر 2، رجب المرجب۔ نمبر 3، ذوالقعدہ، یہ جو مہینہ آج اس کی 27 تاریخ ہے۔ نمبر 4، آنے والا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو 4 مہینے جن کو اللہ نے عظمت اور حرمت عطا فرمائی، وہ 4 مہینے یہ ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے، میں اسے بتلا کر کے آگے بات بڑھانا چاہوں گا۔ قرآن پاک سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے، اگر تم ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیک اعمال کا اہتمام نہ کر سکو تو اس کی حرمت میں اور اس کی عظمت میں کوئی زیادہ خرابی اور نقصان نہیں واقع ہوگا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ہمیں اجر و ثواب کچھ کم ملے گا، لیکن یقین مانو اگر ہم ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ نفل روزے نہ رکھ سکے، زیادہ نفل اعمال اور عبادات کا اہتمام نہ کر سکے تو اتنا نقصان بولو نہیں ہے۔ البتہ اگر ان مہینوں میں بھی ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ان مہینوں کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اس میں بہت زیادہ تم نوافل کا اہتمام بڑھا دو، بہت زیادہ تسبیحات کو بڑھا دو اور بہت زیادہ دعاؤں ذکر و اذکار کو بڑھا دو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوافل کا اگر اہتمام نہ بھی کر سکو تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، البتہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ صاحبوں یقین مانو، میں آپ کو قرآن پاک سے اللہ والا بننے کا اگر نسخہ بتلاؤں، آپ یقین کرو گے؟ بولو، ارے بولو بھائی۔ اگر اللہ والا بننا ہونا تو صرف ایک کام کرنا پڑے گا، بولو کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، میں بھی تو اتنا ہی محتاج ہوں۔ ایک کام کرنا پڑے گا اللہ والا بننے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کام صرف یہی ہوگا کہ دکانوں پر تالے لگاؤ، فیکٹریوں میں جانا بند کرو، جاب شوق چھوڑو اور مسجدوں میں آ کر بولو اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ، اب اللہ ہی اللہ کرتے رہو، یا کسی پہاڑ کی غار میں جا کر، کسی جنگل میں جا کر کے بس وہاں اللہ اللہ کرتے رہو، یہی کام کرنے کا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی بولو نہیں بن سکتا ہے نا۔ خدا کی قسم، اللہ والا بننے کے لیے جو ایک کام کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ہاں، اللہ والا بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ نے اگر کسی کو لمبی نفلیں پڑھنے کی توفیق دی اس کی سعادت تو ہے، لیکن اللہ والا بننے کا یہی معیار بولو نہیں ہے۔ اصل معیار یہ آدمی فرائض پر اگر اکتفا کرتا ہے، فرض نمازیں، فرض عبادتیں اہتمام سے ادا کرتا ہے، زیادہ نفلی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کر سکتا، لیکن ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، تو یہ گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں چوریاں کرتا ہے، بازار میں جا کر لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، بہنوں کے، گھر والوں کے، پاس والوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے، آس پاس والوں کو اپنے قول و عمل سے نقصان پہنچا رہا ہے، یقین مانو
نوافل کے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے نہ بچنا یہ ممکن ہے کہ نفلی عبادتوں کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے۔ اس کے برخلاف مجھے ایک واقعہ بھی حدیث پاک کے یاد آ رہا ہے، لیکن اصل بات پھر رہ جائے گی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی نفلی عبادتوں کا ہم اگر اہتمام نہیں کر سکتے اور زیادہ لمبے چوڑے وظائف اور تسبیحات کا اہتمام نہیں کر سکتے، لیکن ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے ہو، تو یہ مفتی شفیق کا بیان نہیں، اللہ کے قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن نے اللہ والوں کی جو پہچان بیان کی نا، قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی کون ہے؟ متقی ہے۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تکثیر اعمال اور عبادات کا نام تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کہتے ہیں بچنا۔ بھائی کس سے بچنا؟ شرک سے، بولو، بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جانے والی چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنا یہی تو تقویٰ ہے۔ اللہ والا بننا ہو تو اس کا یہی ایک راستہ اور نسخہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچائیں۔ یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا تو بتلایا، منہا اربعۃ حرم، لیکن اس کی حرمت کے تقاضے میں جو بات بیان کی نا، وہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ نفل عبادات کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں گناہ سے بچو، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو بہرحال وہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ بھی ہے جو آ رہا ہے۔ ذوالحجہ کے جو فضائل کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اس کو ذوالحجہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے 5 ایام ایسے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ کے گھر جمع ہو کر کے، مخصوص مقامات پر جمع ہو کر کے حج ادا کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ جو حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ ذوالحجہ کے فضائل میں دوسری بات علماء نے اس کو بیان فرمائی ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج اتنا مبارک عمل ہے۔ میں صرف ایک بات بتلاتا ہوں، اللہ کرے پھر حرمین شریفین بلکہ ہمارے تینوں حرموں کو اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے آزاد فرما دیں اور اپنے پیاروں سے آباد فرما دیں۔ ذرا زور سے کہو نا یار، اللہ تینوں حرموں کو، حرم کعبہ، حرم مدینہ، حرم قدس، بیت المقدس، یہ تینوں ہمارے حرم ہیں، اللہ ان تینوں حرموں کو دنیا بھر کے ظالموں سے آزاد فرما دیں اور اپنے پیاروں سے آباد فرما دیں۔ میرے بھائیوں، بہت مقدس وہ مقامات ہیں۔ حج میں اس کے فضائل میں صرف ایک بات بتلاتا ہوں، 3 اعمال ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی خطائیں اور لغزشیں اور گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام لانا۔ حدیث میں ہے جو بندہ مسلمان ہو گیا، 50 سال کی زندگی میں اگر مسلمان ہوا تو 50 سال تک کی زندگی کا کفر معاف، 50 سال تک کی زندگی کا شرک معاف ہے۔ اسلام زندگی بھر کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، حج کرنا زندگی بھر کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ حج کرنے والے کی جو فضیلت آئی ہے کہ حج سے لوٹنے والا کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بے گناہ اور معصوم ہوتا ہے۔ حج سے لوٹنے والا بھی شرط یہ ہے کہ اس نے حج اخلاص کے ساتھ اتباع شریعت کے مطابق کیا ہوگا۔ تو یہ حج اس کی زندگی بھر کے چھوٹے گناہوں کے علاوہ جمہور تو یہ فرماتے ہیں بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر بندوں کے حقوق ضائع کیے تھے، مارے تھے، لوگوں کا کروڑ روپے کا چونا لگا کر کے گیا تھا تو وہ کروڑ روپے تھوڑا معاف ہونے والا ہے بہرحال، ورنہ زندگی بھر کے گناہوں کو جیسے اسلام معاف کرا دیتا ہے حج بھی، اسی طرح تیسرا عمل ہے ہجرت۔ اپنے دین کو بچانے جس جگہ رہ رہے ہیں، جس ملک کے علاقے میں رہ رہے ہیں، خدا نخواستہ وہاں دین کو بچانا، دینی عقائد کو بچانا مشکل ہو تو پھر وہاں سے ہجرت کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ بھائیوں، اس وقت پھر بھی غنیمت ہے، ظالموں اور غاصبوں کی حکومت کے باوجود آج ہم پھر بھی اپنے اعمال اور عقائد پر عمل کرنے میں بہرحال یہاں آزاد ہیں۔ اس آزادی کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ یقین مانو اگر آج ہم نے اس آزادی کا فائدہ نہ اٹھایا تو العیاذ باللہ العظیم وہ وقت آ سکتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم عمل نہ کر پائے۔ اللہ نے کورونا میں سب کو بتلا ہی دیا کہ اس سے پہلے جب تم نمازیں پڑھ سکتے تھے، مساجد کو آباد کر سکتے تھے، لیکن جب تم نے اس آزادی کا فائدہ نہ اٹھایا، اللہ ایسے حالات لے آیا ظالموں کے ذریعے سے اور سازشوں کرنے والوں کے ذریعے سے کہ چاہتے ہوئے بھی مساجد میں آنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے جب ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر ایک سزا یہ بھی دی جاتی ہے، ایک عذاب یہ بھی دیا جاتا ہے، اس آزادی کو سلب اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں بہت سارے گھوٹالوں اور گڑبڑوں کے باوجود حکومتی سطح پر ہم پھر بھی الحمدللہ اپنے اسلام پر عمل کرنے میں آزاد ہے، اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی سے فائدہ اٹھائیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے خود بھی عمل کیجیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا جھجک کے لوگوں کو مائل کیجیے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں کہہ رہا میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بے شک خود بھی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسلام پر آنے کی دعوت بولو بے شک دے سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے ملک کا قانون نہیں روکتا۔ اس آزادی سے فائدہ اٹھائیے، ورنہ خدا نخواستہ وہ وقت آ سکتا ہے چاہتے ہوئے بھی ہم نہ کر سکیں۔ العیاذ باللہ۔ بہرحال ذی الحجہ کے فضائل میں تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں یوم عرفہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے، یوم عرفہ سے متعلق انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ہم عرض کریں گے۔ اتنی سی بات عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھو علماء نے لکھا ہے سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات اگر شب قدر ہے تو سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن، ارے بولتے کیوں نہیں ہو یار، کمال کے لوگ ہیں، ارے بولو یوم عرفہ، ذرا بولو نا بھائی، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، اسے غفلت میں ہرگز مت گزاریے۔ ذی الحجہ کے فضائل میں ایک چوتھی بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ خصوصیت کے ساتھ تکبیر و تشریق کے ایام اسی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں تکبیرات تشریق کے مخصوص ایام ہیں۔ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہے اس کی ایک الگ شان ہے۔ یقین مانو ہر فضیلت کے پیچھے بھی بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ ذی الحجہ کے جو فضائل کے اسباب ہیں ان میں سے ہر سبب کے پیچھے بھی مستقل کئی فضائل ہیں۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے ذی الحجہ کے فضائل میں 5ویں بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہی
وہ مہینہ ہے جس میں قربانی جیسا عظیم الشان عمل کیا جاتا ہے۔ قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک، 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک، یہ جو تین دن ہیں قربانی کے دن۔ اب قربانی کے جو فضائل ہے، بس ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین مانو قربانی کے اتنے فضائل ہیں کہ حدیث پاک سے ترمذی کی جو مشہور روایت ہے، میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا بھائی، کون عمل کرے گا؟ سب عمل کروں گے۔ ترمذی کی روایت سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے جن اعمال کا اجر بے حساب بیان کیا ہے، ان میں ایک قربانی بھی ہے۔ کیسے؟ آپ نے بارہا سنا ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ قربانی کرنے والا جس جانور کی قربانی کرتا ہے نا، اس جانور کے بدن پر کتنے بال ہیں؟ کبھی آپ گن سکتے ہو؟ آپ اپنے کمپیوٹر کو کام پہ لگائیے، آپ کے بکرے اور آپ کے دمبے اور گھیڑے میں کتنے بال ہیں؟ آپ کے لیے گننا مشکل ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قربانی کرنے والا جس جانور کی قربانی کرتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے عوض اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ اس پس منظر میں عاجز کا خیال ناقص تو یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ تو اس کا اہتمام کرے ہی، ہیلے حوالے اور بہانے سے قربانی کو ہرگز نہ چھوڑے۔ جن پر قربانی واجب شرعاً نہیں ہے، قربانی کے فضائل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی اس کا اہتمام کریں۔ آپ کرو گے انشاءاللہ؟ ذی الحجہ کے فضائل میں چھٹی بات ایک یہ بیان کی جاتی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں کچھ ایام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں۔ ان دنوں میں اہل ایمان اللہ کے بولو نا مہمان ہوتے ہیں، ان دنوں میں اہل ایمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں کسی بھی قسم کا روزہ رکھنا فرض ہو تو، ادا ہو تو، قضا ہو تو، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، بہرحال ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وہ 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں۔ ان 5 دنوں میں پہلا دن تو عید الفطر کا ہے، اور 4 دن کون سے ہیں؟ یہی اسی ذی الحجہ کے 10واں چاند، 11واں چاند، 12واں اور 13واں چاند، اللہ کے مہمانی کے 4 مخصوص ایام اسی مہینے میں ہیں۔ اب سمیٹ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ایک فضیلت اور بتلا دیتا ہوں، کئی فضائل ہے، یقین مانو کتاب و سنت میں، یہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس میں اصل عبادات کو جمع فرما دیا۔ اصل عبادات 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 صدقہ زکوٰۃ، نمبر 4 حج۔ کیا مطلب ہوا؟ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں یہ 4 اعمال بندہ بیک وقت ادا۔ ارے بولتے نہیں ہو یار، ذرا تھوڑا سا آپ کو دلچسپی نہیں ہے کیا بیان سننے وننے میں؟ ذرا بولیے نا بھائی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان بھی ایسا، رمضان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن رمضان اپنی فضیلت اور عظمت کے باوجود ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اس میں بندہ یہ 4 اعمال بیک وقت ادا کر سکے۔ رمضان میں آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ سے صدقات بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے، کیا؟ لیکن ذی الحجہ وہ مبارک مہینہ ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بیک وقت، اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی آپ اس میں ادا کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں حج کرنا چاہے تو، اصل عبادات کو اللہ نے اسی مہینے میں جمع کیا۔ اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔
آخری بات یہ ہے اس مہینے کی اس کی عظمت اور حرمت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، آقا نے فرمایا اگر اللہ توفیق دے دے تو اس مہینے کے دن میں، خاص طور پر جو پہلا عشرہ ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے جو ایام ہیں، اس کے دن میں روزہ رکھا جائے اور اس کی رات میں عبادتیں کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی راتوں میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور جس بات کو ہم نے شروع میں بیان کیا وہ یہ ہے، ہم نے کہا کہ رمضان مبارک کے بعد نفلی عبادات میں نفلی عبادات کے لیے سب سے بہتر کوئی مہینہ ہے تو ذوالحجہ ہے۔ لیکن بھائیو، اگر ہم زیادہ نفلی عبادتوں کا اہتمام نہ کر سکیں تو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ان مہینوں میں بھی گناہوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ اگر اس کے دنوں میں روزے نہ رکھ سکے، اس کی راتوں میں نوافل اور عبادات نہ کر سکے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔